حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے، اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو اس کا توڑ کیا ہے، یا اسی طرح جادو سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس بات کو۔ میں آپ کو 2-3 طریقے بیان کروں گا جادو سے بچنے کا، یا اسی طرح جادو کے بچنے سے، یعنی 2-3 طریقے بیان کروں گا جادو سے بچنے کے، یا اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو اس جادو کو ختم کرنے کے، جادو کے توڑ کے۔ کالا جادو ہو، کوئی جادو ہو، یہ سارے جادو کے لیے یہ ایک وظیفہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ پڑھی جائے، یعنی اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو وہ ان کو 100 مرتبہ پڑھے، یا اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے پڑھوا کر اپنے اوپر دم کروائے، یعنی کوئی آدمی 100 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جادو کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یا یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس 100 مرتبہ پڑھی جائے، پانی میں دم کیا جائے اور اس پانی کو مریض کو پلایا جائے، جس کو جادو ہو گیا ہے اس کو وہ پانی پلایا جائے۔ یہ طریقہ کیا جائے، یہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جادو۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی پڑھوں گا، 2 آیت کریمہ ہیں، اس کو آپ نے اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہننا ہے، یعنی جس پر جادو ہو جائے آپ نے وہ تعویذ بنا کر اس آدمی کے گلے میں پہنا ہے۔ اور دوسرا، اس آیت کریمہ کو جو ہے پڑھ کر دم کریں اور پانی میں دم کر کے اس پانی کو اس مریض کو پلائیں، اور اس کے علاوہ اس پانی جو دم کیا ہوا ہے کسی مزید برتن میں پانی ڈال کر اور پانی مکس کر کے اس جادو والے شخص کو، یا جس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے، اس سے نہلایا جائے، غسل کرایا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی سے جو جادو سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص نجات پا لے گا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، دم کریں، پانی پر دم کر کے پلائیں، ساتھ ساتھ اس پانی میں جو دم کیا ہوا ہے مزید پانی ملا کر غسل بھی کرائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو جادو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ مزید تیسرا طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آدمی جادو سے نجات پا لیں گے، یعنی کوئی آدمی ان پر جادو کر بھی نہیں سکے گا، اگر کوئی کرے گا تو اس کا اثر جو ہے ان پر ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ شش کفل جو ہے یہ جادو ہو، سحر ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی آدمی کو مرگی کی بیماری ہو، جنات کا اثر ہو، یہ تمام کے لیے یہی وظیفے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ شش کفل ہے، اس کو پڑھا جائے، پڑھ کر دم کیا جائے، پانی میں دم کر کے پلایا جائے۔ یا اسی طرح کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں جادو کے معاملات سے، اثر سے بچا رہوں، محفوظ رہوں، تو ان کو پڑھتا رہے، شام کو، رات کو پڑھ لے۔ مقصد یہ ہے کہ دن میں 1 مرتبہ پڑھ لے، یا پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پانی پی لے، اس طرح وہ کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص جو ہے وہ جنات کے اثر سے، جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ وہ شش کفل کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو علی کل شیء قدیر۔ 1۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الخلاق العلیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو الفتاح العلیم۔ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العلیم البصیر۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو الغنی القدیر۔ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الغفور۔ نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الغفور الحکیم فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ آیت کریمہ ہے،
ان کو آپ یہ سمجھیں کہ ان کے پڑھنے کا وظیفہ بنا لیں، دن میں کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیں، صبح کو پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، تو یہ سمجھیں گے کہ آپ جنات کے اثر سے، سحر کے اثر سے، اس کے علاوہ جادو کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ چند ایک وظیفے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دعائیں کہ خالق کی کائنات ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں 2 باتیں مزید ہیں۔ ایک بات یہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم ان وظیفوں کو پڑھیں گے تو ہم پر بوجھ پڑ جائے گا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے جن کے یہاں کوئی معاملہ ہو، ہر گھر والے لوگ جتنے ہیں وہ خود پڑھیں اس کو، جو حافظ ہیں، جو اس کے علاوہ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ کہ بھئی ہم آپ پڑھیں گے تو ہم پر بوجھ آ جائے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ جادو ہوتا ہے تو کسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، تو آپ یقین کر لیتے ہیں کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کسی کو بھی یہ گمان کے طور پر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے جادو کیا ہوا ہے۔ یہ کسی کی بات سن کر وہم و گمان کے طور پر کسی پر تہمت لگانا، کسی پر اس طرح کا یہ معاملہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ بچے رہیں۔